بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح ایک الگ پرسپیکٹو کے ساتھ ود دا ڈفرنٹ پرسپیکٹو عمران میمن آپ کے ساتھ حاضر۔ آنے والے ہفتے کو جو انشاءاللہ تعالیٰ 23 جنوری سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ جو ہفتہ گزرا اس کا ریپ اپ کر لیتے ہیں، اور ایک فائنل اناؤنسمنٹ آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں کہ جو ایڈوانس لیول کورس ہے وہ انشاءاللہ کل یعنی کہ 21 جنوری سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اور بیسک کورس میں جو چیزیں ہم نے کور کی الحمدللہ اس سے مجھے جو فیڈ بیک مل رہا ہے وہ بہت زیادہ میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ بہتر فیڈ بیک مجھے مل رہا ہے، اور لوگ اس بات کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ کچھ سیکھنے سے ہمیں اس طرح سے چیزیں نظر آئی ہیں جو اسکرین پہ کبھی نظر نہیں آتی، اور اسپیشلی جو بیچارے نیوز کو فالو کرنے کا شکار ہو جاتے ہیں یا نیوز ڈریون پوزیشنز اپنے بلڈ اپ کر لیتے ہیں، انہوں نے اسپیشلی میرے اس قدم کو، میرے اس اقدام کو کہ میں نے کچھ سکھانے کا جو ہے وہ بیڑا اٹھایا، اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے الحمدللہ، اور کوشش میری رہے گی کہ یہ سلسلہ جاری رہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایڈوانس کورس تقریباً 3 مہینے کا ہوگا، اور اس کے بعد دوبارہ ہم بیسک کورس کو اسٹارٹ کر لیں گے۔ تو اگر کوئی بیسک کورس لینے میں انٹرسٹڈ ہو بعد میں تو بھی مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایڈوانس کورس کے ساتھ ساتھ جو میرے بیسک کورس کی ریکارڈنگز ہیں وہ بھی لے رہے ہیں، تاکہ ہم چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھ جائیں۔ ہم بیسک کورس کے دوبارہ اسٹارٹ ہونے کا انتظار نہ کریں، تو وہ بھی ایک آپشن ہے، وہ بھی جو چاہے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ سارے آپشنز میں دے رہا ہوں جس کو جس طرح سے فیزیبل ہو۔ اور یہ بھی میں بعد میں ساتھ میں بتا دوں کہ ایک اور جو جنرل مارکیٹ گائیڈ لائن کا جو کورس میں نے بتایا تھا اس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ آغاز ہونے جا رہا ہے فروری کے فرسٹ ویک سے۔ چونکہ اب دن کم رہ گئے اس لیے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ فروری کے فرسٹ ویک سے ہم اپنے اس کام پہ بھی آ جائیں گے۔ جو جنرل مارکیٹ گائیڈ لائن ہے اس میں موٹی موٹی باتیں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ ہیجنگ کس طرح ہوتی ہے، پورٹ فولیو مینجمنٹ کس طرح ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس چیز پہ اسٹک ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے ڈویڈنڈ کے لیے یا پے آؤٹس کے لیے مال لیا تھا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پھنس گئے، اب کیا کریں۔ تو وہ مینجمنٹ کس طرح ہونی چاہیے، اینڈ ساتھ میں لانگ ٹرم شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ اور ٹریڈنگ میں کیا فرق ہے، کس طرح سے آپ نے چوز کرنا ہے، گروتھ سٹاکس کیا ہوتے ہیں، اسپیکولیٹو سٹاکس کیا ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اور بہت ساری چیزیں جس میں یہ بھی شامل ہے کہ فیوچرز میں کس طرح کام کرنا ہے، لیوریج کس طرح سے اویل کرنا ہے، خدا نخواستہ کلائنٹ ڈیفالٹ کرتا ہے یا مارجن کال آتی ہے تو وہ کس طرح سے ڈیل کی جاتی ہے، بروکر خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے اس کا میکانزم ہوتا ہے، یعنی کہ اکاؤنٹ اوپننگ سے لے کے اکاؤنٹ کلوزنگ تک ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ انشاءاللہ تعالیٰ ول بی کورڈ ان دیٹ کورس۔ تو وہ بھی آپ لوگ چاہیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی۔ اینڈ جو پریمیم سروسز کے لیے میں نے پہلے بتایا تھا کہ سارے ڈسکاؤنٹڈ آفرز ختم ہو چکے ہیں، تو میں بار بار یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اب جو بھی مجھ سے رابطہ کرے پریمیم سروسز کے لیے وہ اس ذہن سے نہ کرے کہ میں کوئی ڈسکاؤنٹ آفر کروں گا، کیونکہ ڈسکاؤنٹس جو ہیں وہ اب سارے ختم ہو چکے ہیں۔ اب اس ہفتے کو اگر ہم ڈسکس کریں
اس ہفتے کے ریپ اپ کو ڈسکس کریں تو ایگزیکٹلی جو چیزیں جس طرح سے بتائی تھیں اسی طرح سے رہیں. ایک بیرج ڈیلیبریشن بلاک کا ذکر کیا تھا آپ کے ساتھ ایک کینڈل اسٹک پیٹرن کا, اور اس میں بتایا تھا کہ اگریسو ہم بیرش ٹرینڈ ریورس ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اگریسو بیرش ٹرینڈ میں چیزوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ صرف بیرش ڈیلیبریشن بلاک پیٹرن نہیں بنا بلکہ اس میں والیومز بھی بڑھیں, اور جو ٹارگٹس آپ کو دیے تھے وہ ٹارگٹس تو فوراً اچیو ہوئے. یعنی کہ اگر ہم بات کریں تو انڈیکس میں ہم نے اس ہفتے کے لیے جو آپ کو ایک ٹارگٹ دیا تھا یا جس میں بتایا تھا کہ یہ ایکسپیکٹڈ باٹم فار دا ویک ہو سکتا ہے, وہ ہم نے بتایا تھا جناب 39,500 کا, اور جو بہت بڑا ٹارگٹ آپ لوگوں کو فار دا منتھ بتایا تھا وہ 38,780 کا بتایا تھا. تو الحمدللہ نہ صرف 39,500 ہٹ ہوا بلکہ 38,700 بھی ہٹ ہوا, 780 بھی ہٹ ہوا, اور مارکیٹ نے جو ہے وہ 38,257 کا لو پوسٹ کرنے کے بعد 38,407 پہ جو ہے وہ ہفتہ کلوز کیا 1915 پوائنٹس کے ایک میسو لاس کے ساتھ. اور یہ میسو لاس نہ صرف میسو لاس اٹ سیلف ہے, بلکہ اگر ہم ریکارڈ بیسس سے بات کریں تو 2021 کے نومبر سے لے کے اب تک یہ یعنی کہ 1 سال اور 2 مہینے میں یہ تیسرا بڑا ویکلی لاس ہے. اور ظاہر ہے مارکیٹ نے جو کلوزنگ کی ہے وہ مڈ جولائی 2020 یعنی کہ مڈ جولائی 2020 میں یہ بات کر رہا ہوں, تقریباً 1.5 سال 2.5 سال کے لوئسٹ لیول پہ ہم نے جو ہے وہ کلوزنگ دیکھی ہے. اب ساتھ میں والیومز کی بات کریں تو 15% والیومز کم رہے, 401.36 ملین شیئرز ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آئے کہ AC 100 انڈیکس اسٹاک سے پچھلے ہفتے کے مقابلے میں 15% ڈاؤن ہے, اور یہ اس بات کی فردر انڈیکیشن ہے کہ اگریسو بائرز نے بالکل کسی قسم کی کوئی مجال ہی ان کی نہیں ہوئی کہ وہ بائی کر سکیں, مجال ہی نہیں ہوئی کہ وہ مارکیٹ میں انٹر ہو سکیں. وہ بالکل اپنے آپ کو خاموشی سے مارکیٹ کو تک رہے تھے, دیکھ رہے تھے کہ کیا کیا جائے. دے ور فلی اسکیئرڈ, کسی قسم کا کوئی ان کو جو ہے وہ موقع مارکیٹ نے نہیں لینے دیا کوئی اٹیمپٹ لینے کا. اب آنے والے ہفتے کی اگر بات کریں تو 3 آؤٹ سائڈز ڈاؤن پیٹرن بنا ہے KC 100 انڈیکس KC 100 میں, اور یہ 3 آؤٹ سائڈز ڈاؤن پیٹرن کے ساتھ ساتھ اگر ہم والیومز کی بات کریں تو ظاہر والیومز بھی کم رہے ہیں, اور کلوزنگ جو ہے وہ 38,800 سے نیچے ہوئی ہے, 780 سے نیچے ہوئی ہے جو کہ منتھلی فرسٹ ٹارگٹ تھا. تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ اگریسو بیئرز کو پاور میں بنائے رکھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں, اور آنے والے ہفتے میں 38,050 سے 37,770 کی رینج جو ہے وہ ہم ایکسپوز ہوتے ہوئے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. میں نے پچھلے کچھ 2-3 وائس نوٹس میں ایک بات کی تھی, 38,050 سے 37,770 کے بیچ جو رینج ہے یہ بیسکلی 50% ریٹریسمنٹ کمپلیٹ کرتی ہے, جو کہ 2020 کا ہم نے کووڈ ایرا میں جو لو دیکھا تھا 27,050 والا, اس لو سے 48,980 جو کہ ہم نے جون 2021 میں جو ہائی دیکھا تھا, اس لو سے اس ہائی کے بیچ کا جو 50% ریٹریسمنٹ ہے وہ جناب یہ 38,050 سے 37,770 کے بیچ بنتا ہے. تو یہاں پہ ہم شارٹ کورنگ کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ کوئی بائی کرے, بائی کال تو آپ جتنے لوگ مجھے, چاہے وہ میرے پریمیم کلائنٹس ہوں, چاہے وہ میرے ٹویٹر فالوورز ہوں, چاہے یوٹیوب فالوورز ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ میں کم سے کم پچھلے کوئی 7-8 مہینے سے میں نے کسی قسم کی بائی کال نہیں دی. میں نے صرف یہ کہا کہ سیل آن اسٹرینتھ. حالانکہ جتنے بڑے گروز تھے, جتنے بڑے لوگ تھے, کچھ لوگ تو مجھے یوٹیوب پہ بھی عجیب سی باتیں کرتے تھے, مطلب میں نے بلاک ہی کر دیا. وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, لیکن جو میں نے پہلے ہی بات کی تھی کہ جب بڑے بات کر رہے ہوں تو بچوں کو خاموش ہو جانا چاہیے. اب وہ سارے کے سارے بچے جو ہیں وہ سائڈ لائن ہو چکے ہیں, ان کے وہ اب کچھ میسیج آتے ہی نہیں ہوں گے. بہرحال تو میں تو یہ بار بار آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی بچ کے رہیں, بائی کا ٹائم آنے دیں, جب بائی کا ٹائم آئے گا تب انشاءاللہ تعالیٰ بائی بھی کیجیے گا. لیکن ابھی
مطلب بلا وجہ صرف اس بات سے کہ آپ نے ایوریج آؤٹ کرنا ہے, اس بات سے کہ آپ کا بروکر کہہ رہا ہے کہ بس بائی کرو, تو آپ کی مرضی ہے بھائی. تو شارٹ کورنگ ہم دیکھ سکتے ہیں, لیکن اگر 37,700 سے نیچے چیزیں رہتی ہیں, چاہے وہ آورلی بیسس پہ ہی کیوں نہ ہو, میں تو یہاں پہ ڈے کی بات نہیں کر رہا, آورلی بیسس پہ ہی کیوں نہ ہو, تو 37,400 سے 36,800 یا 36,660 کی رینج جو ہے وہ ہم ایکسپوز ہوتے ہوئے دیکھیں گے, بڑے اسپیڈی مینر میں. اچھا, اب یہاں پہ 36,800 سے 660 کے بیچ کریکشن کمپلیٹ ہوگی, جو کہ 2020 کا جو لو تھا 27,050 اور پھر 2021 کا جو ہائی تھا 48,980, اس کے بیچ کی جو کریکشن ہے وہ کمپلیٹ ہوگی. ابھی بیئرش ٹرینڈ نہیں آیا, میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ابھی مارکیٹ صرف ایک کریکٹیو فیز میں ہے, ابھی ہم نے بیئرش ریورسل نہیں دیکھا. تو 36,000 کا جو لیول میں نے بتایا 36,800 سے 660 کے بیچ, یہاں پہ ہم کریکشن کو کمپلیٹ ہوتا ہوا دیکھیں گے. پھر ڈیسائیڈ ہوگا کہ اب نئی رینج کیا بن رہی ہے, یا مطلب یہاں سے کوئی جمپ آ سکتا ہے یا چیزیں فردر فالو ہو سکتی ہیں, یا بعد میں دیکھیں گے. لیکن ابھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے نہیں بتا رہا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں بعد میں دیکھیں گے. الحمدللہ ساری چیزیں تو, سارے چارٹس تو آلریڈی پریپیئر کر کے رکھے ہوئے ہیں, اور مطلب جو لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں یا جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا کہ میں الحمدللہ بڑا بول اللہ تعالیٰ نہ بلوائے, لیکن میں کافی پہلے سے آپ لوگوں کو یہ سب چیزیں گائیڈ کر رہا ہوں. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس کے بعد دیکھیں گے, یعنی کہ میں نے ابھی اس کے لیے کوئی پریپریشن نہیں کی, پریپریشن کی ہوئی ہے, لیکن میں آپ لوگوں کو بتا نہیں رہا ابھی, تو وہ بعد میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اپ سائڈ پہ 38,980 سے 39,050 بڑی اسٹرانگ ریزسٹنس ہے, جبکہ جو ایکسپیکٹڈ ٹاپ ہے وہ 39,400 سے 39,770 کا ہے. اچھا, سوال یہ کہ کرنا کیا ہے, تو بائی تو نہیں کرنی. ٹھیک ہے, یہ تو طے ہو گیا کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے, جس نے کوئی سوئنگ ٹریڈ کرنی ہے, ایک آدھ مطلب ابھی میں مثال دوں کہ پرسوں کسی نے ٹی آر جی کا مجھ سے پوچھا کہ بھائی آپ کا 88 اور 86 والا ٹارگیٹ پورا ہو گیا, آپ کیا کرنا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اب اگر 88 اور 86 والا جو میں نے ٹارگیٹ دیا تھا, جو میں 130 سے 135 سے دیا جا رہا تھا, وہ پورا ہو گیا, تو آپ اپنے شارٹس کو انجوائے کریں, کور کر لیں, رسک مینجمنٹ کر لیں. تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی ہم بائی کیوں نہ کریں, تو میں نے کہا ٹھیک ہے بائی کرنا ہے تو آپ 85 کا اسٹاپ رکھ کے بائی کر لو. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی ہم اپ سائڈ ٹارگیٹ کیا کر سکتے ہیں, تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی اپ سائڈ ٹارگیٹ آپ 96 سے 99 تک اپ سائڈ ٹارگیٹ کر سکتے ہو. تو ان کی وہ سوئنگ ٹریڈ کامیاب ہو گئی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ٹی آر جی نے کل کیپ بھی لگا دیا. لیکن میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ بھائی میرا کوئی بائی کا ویو نہیں ہے, ہاں آپ نے کوئی سوئنگ ٹریڈ کرنی ہے وہ آپ دیکھ لیں, آپ ایک چھوٹے رسک کے ساتھ اسٹاپ لاس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں, چاہے وہ انٹرا ڈے کرنا چاہیں چاہے وہ انٹرا ویک کرنا چاہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ٹی آر جی نے ماشاءاللہ کل کیپ لگایا اور آج وہ پھر اپنی اوقات پہ کھڑے ہوئے ہیں, تو یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں. بہرحال تو بائی تو نہیں کرنا. ہاں, جنہوں نے شارٹ کیا ہوا تھا, اگین میں وہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس پہ وہ جنہوں نے شارٹ کیا ہوا ہے, جنہوں نے سیل اٹیمپٹس لیے ہوئے ہیں, وہ اپنے پروفٹ ٹیکنگ کی طرف دھیان دیں, رسک مینجمنٹ کی طرف دھیان دیں, تاکہ اس طرح کی کوئی والیٹیلیٹی آتی ہے, جس سے کل میں نے مثال دی ٹی آر جی میں اس طرح سے آئی تھی, یا مارکیٹ نے تقریباً ایک کو 38,200 سے لے کے 39,100 تک کی ایک جو موو دکھا دی تھی. اس طرح کی کوئی والیٹیلیٹی آتی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ ہل جل کا شکار نہ ہوں, آپ اپنے آپ کو سیو کر کے رکھ لیں. تو رسک مینجمنٹ یہاں پہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ جذبات کا شکار ہو جائیں, اینڈ یو جسٹ گیٹ کیریڈ اوے. تو یہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی رائے سے پلیز ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو, اللہ حافظ.